إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج میں جس وقت آپ سے گفتگو میں مخاطب ہوں اس وقت ہمارا پورا ایریا سیلاب کی زد میں ہے. میں نے آج آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے ہیں جو آپ کی اور ہماری اسلامی غیرت پر دستک دیں. میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور قرآن کریم آپ کے اور میرے لیے نصب العین ہے. رب کریم نے ہمیں سورۃ النساء آیت نمبر 1 جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہمیں ہماری پیدائش اور ہماری بنیاد سمجھائی ہے. رب کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور اس سے ان کی بیوی کو اور پھر اس سے ان کی پوری دنیا کے اولادوں کو پیدا کیا. تو میرے دوستو، اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہم ایک جان کی اولاد ہیں تو ہمیں ایک جان بن کر جینا چاہیے. آج سیلاب زدگان میں الحمدللہ ہمارا سٹی محفوظ ہے، لیکن رب کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی اس آزمائش اور آفت میں مبتلا کر دے. آپ نے کل دیکھا، کل جان کے لالے پڑ گئے سب کو، جو کل کے حالات تھے، کیا سے کیا معاملہ نہیں تھا. ہر بندے کو اپنا معاملہ سامنے آ رہا تھا. اعلانات ہو رہے ہیں محفوظ مقام پہ جائیں. لوگ ہم سے رابطہ کر کے کہتے ہیں حضرت کون سا محفوظ مقام ہے، محفوظ مقام کون سا ہے جہاں ہم جائیں. تو یہ حالات ہے. تو اس لیے ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے اس پر. میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن اب ایمرجنسی کی صورتحال ہمارے سر سے پانی گزر رہا ہے. جنوبی پنجاب کے ایریاز دیکھیں نا، وہاں پر جو حالات ہیں اور وہاں پر کیا سے کیا نہیں ہو گیا. آج جہاں پر ہمیں لاکھوں کنال تک کا ایریا پانی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، کل یہاں پر زندگیاں تھیں، کل یہاں پر آبادیاں تھیں، کل یہاں وسیب تھا، کل یہاں لوگ بستے تھے، اور آج پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. مجھے بتائیں، اگر اس وقت بھی ہم نہ جاگے اور ہم نے ایک دوسرے کی مدد اور اپنی نصرت اور اپنی مدد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا، تو وہ کون سا وقت ہوگا جس وقت میں ہم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے فکر کریں گے. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان تو ایک جان کی مانند ہے. فرمایا اگر اس کی یہ ہم سے پوچھ ہوگی. جتنی طاقت ہماری ہے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، ہم امداد کر سکتے ہیں، اور ہم نے نہ کی. یاد رکھیں، مولوی مسئلہ بتانے والا ہوتا ہے، بنانے والا نہیں ہوتا. میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر ہماری طاقت ہے اور ہم نہیں کر سکتے تو ہماری گرفت ہونی ہے آخرت میں، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہونی.
اور سنیں، صرف گناہ معاف کرانے کے لیے یوں نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر توبہ کر لیں، گناہ معاف کرانے کے کئی عملی طریقے بھی ہیں، کئی عملی طریقے۔ میں صحیح بخاری سے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث پاک یہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اذا شرب الکلب فی العناء کے تحت کتاب الوضو میں حدیث پاک لائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے۔ میں اس کا ترجمہ ذکر کیا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بدکار عورت کے معافی کا ہمیں واقعہ بیان فرمایا، ایک عورت کے نہیں، بدکار عورت کے، کہ وہ بدکار عورت بخشی گئی۔ فرمایا اس کے بخشش کا کیا داعیہ ہوا، کیا وجہ بنی؟ کہا وہ ایک محفل سے واپس آ رہی تھی، راستے میں ایک کتے کے پاس سے گزری، جو کتا کنویں کے پاس تو تھا لیکن نرم مٹی چاٹ رہا تھا، کنویں کے پانی تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس میں جان اتنی ختم ہو چکی تھی، قریب تھا کہ پیاس اس کتے کو مار دے۔ تو اس عورت نے اپنا موزہ پاؤں سے اتارا، یعنی اس زمانے کی جوتی جو موزے سے یہ اتارا، اور اتار کے اس نے اپنے ساتھ جو اوڑھنی تھی اس زمانے کا دوپٹہ کا اس کے ساتھ اس کو باندھا اور کنویں میں لٹکایا۔ ڈول نہیں تھا، رسی نہیں تھی، اور اس موزے کے ذریعے پانی لیا اور پانی لے کر اس کتے کو پلا دیا، اور اس کا جگر تر ہوا تو اسے زندگی ملی۔ کہ اللہ رب العزت کو رحم آیا، رب نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ جی میں کوئی کسی اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، رسالت امام علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک وہ عورت جو فاحشہ ہے، بدکار ہے، رب کریم اس کی مغفرت ایک کتے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات کی مدد کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بنی آدم کی مدد کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو اپنے وسیب کی بات کر رہے ہیں، کہیں اور دور کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا اس حدیث پاک میں ہمارے لیے کوئی عمل کا پیغام نہیں ہے؟ ایک حدیث پاک میں اور ذکر کیا دیتا ہوں، جامع ترمذی میں ابواب البر کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب کریم کے بارے میں رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس بات کی چاہت ہے کہ تمہارا اللہ تمہاری مدد کرتا رہے، تو پھر تم اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتے رہو۔ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد تگ و دو کوششوں میں لگے رہو گے، اللہ تمہاری مدد اور نصرت میں رہے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد ہماری جتنی طاقت ہے، 1 روپے کی ہے، 1,00,000 روپے کی ہے، ہمیں اس معاملے میں آگے چلنا چاہیے، ہمیں من حیث القوم آنا چاہیے۔ یہ 10-10 کلومیٹر، 8-8 کلومیٹر تک، یہ ابھی مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ہم مفتی محمود اسپتال کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اس اسپتال کے ایریاز میں 6-6 فٹ کا پانی ہے، 6 فٹ قد آدم ہے، انسانی قد ہے۔ آپ بتائیں جب بڑے انسان کی قد 6 فٹ ہے اور وہ ڈوب جائے اس میں، وہاں بچے اور خواتین اور بوڑھے، مریض اور ضعیفوں کا کیا بنے گا؟ یہ وہاں تک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے تک نہیں آ سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب ہے، آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے آزمائش کسے کہتے ہیں؟ آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے، آزمائش بھوک میں بھی ہوتی ہے، آزمائش رجے پجے زمانے میں بھی ہوتی ہے۔ بھوک میں آزمائش میں صبر آزمایا جاتا ہے،
اور کھاتے پیتے وقت میں اللہ رب العزت دیکھتے ہیں میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. دونوں قسم کی آزمائش ہے. اگر ہم اس مسئلے پر قرآن کریم کو دیکھیں نا، یہ دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ، رب کریم نے جو بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے نا، میں یہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا آزمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بندوں کو آزماتے ہیں تھوڑا سا خوف دے کر، بھوک دے کر، اور ان کی تجارت کا نقصان دے کر، ثمرات اور باغات کی بربادی کے ساتھ. اگر اس پر بندہ مضبوط رہے تو وبشر الصابرین، اسے رب کریم صبر کا رتبہ عطا فرماتے. اور صابرین کا رتبہ تو انبیاء کرام کے بعد از بعد ہے. تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے، رب کریم نے ہمیں دیا ہے. اب اللہ رب العزت ہماری آزمائش کر رہے ہیں کہ یہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع ہے کہ مال پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، یا دوسرے کو دینے والا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رب کریم نے ہماری بھی آزمائش کرنی ہے. اگر کوئی سیلاب میں بیٹھے اس کی بھی آزمائش ہے. من حیث القوم ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج کل معاملہ کچھ اور ہے، بارش انجوائے کرنے دنیا جاتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ ٹھیک ہے یہ بھی پڑوسی ہے، لیکن پڑوس کا اطلاق شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر کے چاروں طرف 40 گھروں تک ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ حقوق کتنے حدیث پاک میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور پڑوسی کے حقوق مجھے بتانے لگے کہ اللہ رب العزت نے پڑوسی کے حقوق آپ کی امت کے لیے یہ ضروری قرار دیے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. رسالت امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اتنے حقوق گنوائے جا رہے ہیں، کہیں جبرائیل ابھی یہ نہ کہہ دے کہ پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو تو وراثت میں پڑوسی کو حق ملے گا. اگرچہ وہ حق کہا نہیں، لیکن فرمان لگے جب حق کی تعداد میں نے دیکھی نا اتنے حقوق ہیں تو کہیں یہ حق نہ ہو. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی مولوی پریشان نہیں ہو رہا مسئلہ سن کر، کوئی مفتی پریشان نہیں ہو رہا، کوئی عالم اور کوئی پیر فقیر پریشان نہیں ہو رہا. میں امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے وہ خدشہ محسوس ہوا کہ یہ حق ساتھ نہ بتا دے کہ آپ نے وراثت میں بھی حصہ دینا ہے تو حقوق ہم سے ہوں گے، یہ پوچھ ہم سے ہوگی. اور اگر طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر کوئی پرابلم نہیں. انسان اپنی طاقت کا مکلف ہے. کسی کے پاس میڈیا کی طاقت ہے وہ استعمال کرے، زبان کی طاقت ہے وہ استعمال کرے، مال کی طاقت ہے وہ استعمال کرے، جان کی طاقت ہے مدد کے لیے چل سکتا ہے وہ استعمال کرے. ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے اس پر یہ کام کیا بھی ہے. میں کل سے مکمل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہیں، مارکیٹس کے دروازے کھولے ہیں، پیٹرول پمپ کے دروازے، سارے بھئی آپ ہمارے پاس آ جائیں. مدارس کے ہمارے علماء کرام، میں اس مسئلے پر علماء کرام کو داد دیے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے زیادہ تر داڑھی اور پگڑی والے کو دیکھا ہے جو اس ڈونیشن میں سب سے اول ٹھہرا ہوا ہے. باقی ہمارے بھائی بھی ہیں لیکن یہ سب سے اول ٹھہرے ہوئے ہیں. بلا تفریق جماعت، بلا تفریق تنظیم وہاں تک پہنچے. کل میں نے سندھ میں انصار الاسلام کے رضاکاروں کو دیکھا، وہ ایک ہندو فیملی کی داد رسی کے لیے پانی میں چل کر جا رہے ہیں. ہے مسلمان لیکن اسلام سکھاتا تو انسانیت بھی تو ہے نا.
ہندو فیملی کے لیے وہ گئے. تو اس میں ہم نے مسلمان غیر مسلم نہیں دیکھنا. جو یہ آفت ہے نا وہ مسلم غیر مسلم نہیں دیکھتے. آفت کا معاملہ آفت والا ہوتا ہے. تو میرے دوستو ہم سب کو چاہیے, اور کوئی طاقت نہیں ہے نا, مصلی پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تو ہے نا, اتنی تو ہے نا, یہ تو بندہ مانگ لے کہ اللہ تو نے طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی تھی, تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما دی. بہت تو طاقت ہے نا, وہ تو کر سکتے, اس سے بڑھ کے اور میں کیا کہوں. لیکن ہم بالکل عام طور پہ اس مسئلے میں غافل ہیں. جتنے غافل ہیں یاد رکھیں پھر اتنا ہی قیامت میں سختی ہے. یہ موقع ہے اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں دھلانے کا. وہ کہتے ہیں نا کوئی اچھی جگہ جا کر بھی ناکام لوٹتا ہے, اور کوئی گھر بیٹھے ایسا کام کرتا ہے کہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ وہ وقت ہے, ہمیں اس میں من حیث القوم اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور اگر یہ آزمائش ہے تو ہمیں آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اپنی طاقتیں بروئے کار لانی چاہیے. اور اگر یہ عذاب ہے تو پھر بھی میں ایک جملہ کہتا ہوں, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کر دیتی ہے وہ فی سبیل اللہ صدقہ ہے, خیرات ہے. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ذکر فرمائی ہے, اور الترغیب و الترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی. کہ لوگوں جو آپ چھپکے سے صدقہ کرتے ہیں نا, چھپکے سے صدقہ وہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو بالکل بجھا دیتا ہے. اللہ سے امید کرم کی رکھنی چاہیے. اگر آزمائش ہو تب بھی ہمیں نکلنا پڑے گا, اور اگر یہ عذاب ہے تو اب بھی ہمیں نکلنا پڑے گا. ہم اپنی طاقت کے مکلف ہیں. ہماری طاقت کتنی ہے؟ بنی اسرائیل کا وہ گناہ گار کہ پتہ نہیں 100 بندوں کا قاتل, وہ معافی مانگنے کے لیے نکلا تھا نا, اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا کہ میں معافی مانگ کے اللہ والا بنوں گا, اللہ والوں کی بستی ہے, ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا, وہ مر گیا تھا راستے میں. تو اب فرشتے آ گئے, جہنم والے بھی اور جنت والے بھی, ہم ادھر لے جائیں گے. کہا جی توبہ کی نیت سے نکلا, کہا ادھر لے جائیں گے. اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں نا, رب کے ہاں تو دل کے معاملات ہیں نا. انہ علیم بذات الصدور, دل کے اندر تڑپ کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے, زبان پر کیا ہے تو دنیا جانتی ہے نا. تو رب کریم نے فرمایا انہیں کہو زمین کی پیمائش کر لو, اگر نیکوں کے زیادہ قریب تھا وہاں جانا چاہ رہا تو جنت لے جانا, اگر بروں کے زیادہ قریب تھا تو ادھر لے جانا. تو جہنم والے فرشتوں نے سمجھ لیا کہ ڈیفینیٹلی اسے ہم لے جائیں گے, کیونکہ ابھی نکلا تھا اس بستی سے, ابھی تو وہ بہت دور تھا. کہ اب زمین کی پیمائش ہونے لگی تو رب نے زمین کو حکم کیا کہ تو سکڑ جا. اس بندے کی نیت اچھی تھی, ان اچھے لوگوں کی طرف پیمائش وہی نکلی تو یہ بندہ جنت کا مستحق بنا. یہ اپنی کوشش کے مکلف تھا, اپنی طاقت کے مکلف تھا. ہم اپنی طاقت کو خود سمجھتے ہیں. میں نے کہا نا ہم اپنے معاملات میں ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. ہمیں آگے آنا پڑے گا, ہمیں من حیث القوم یہاں تک پہنچنا پڑے گا. اور میرے دوستو یاد رکھنا, رب کریم کے غصے کو صدقہ ختم کرتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ رحمت کرے تو جو ہمارے ماتحت ہیں ہم ان پر رحمت کرنا سیکھیں, ہم ان پر نرمی سیکھیں تو ہمارے اوپر نرمی ہو جائیں گی. ہمارے اوپر رب کریم کی طرف سے بالکل امن کا معاملہ ہوگا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو یہ تو طے شدہ بات ہے. اور میرے دوستو احادیث پاک میں رسالت مآب علیہ السلام نے بہت سی باتوں میں ہمیں ترغیب دی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سنیں توجہ رکھنا ذرا. اس حدیث پاک کو اپنے کانوں کے ذریعے دل کی کھڑکیوں تک راستہ دینا. قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے جو صاحب استطاعت ہوگا, طاقت ہوگی اس کے پاس, اور مدد نہیں کی ہوگی کسی کی. اللہ بلائیں گے اور رب کریم اس سے 2 باتیں کریں گے. فرمائیں گے میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا,
تو کہے گا اللہ آپ اللہ ہیں, آپ بھوک سے کھانے سے پاک ہیں, آپ کو بھوک لگی اور میں نے کھانا نہیں کھلایا, کیسے ہو سکتا؟ اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا, تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی, یعنی میں تکلیف میں تھا, میری تکلیف کی داد رسی تو نے نہیں کی تھی, تو کر سکتا تھا. کہے گا اللہ آپ کیسے بیمار تھے, آپ تو رب العالمین ہیں. رب فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس بھوکے کے پاس کھانا کھلانے کے لیے جاتا نا تو مجھے بھی وہاں پاتا, اور میرا فلاں بندہ بیمار تھا نا, اگر تو اس کی عادت کو جاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا. اگر ہماری طاقت ہے اور ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اپنی کسی حساب سے, تو کل قیامت میں یہ صرف حدیث بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, ہم سے بھی سوالات کے لیے. میں بات کو ختم کر کے خلاصے کے طور پہ اپنی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اب اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. بس یہ وقت ہے اپنی گناہوں کی گٹھڑیاں دھلانے کا. ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں, ہمیں رسول اللہ کی سفارش چاہیے, ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے, لیکن یاد بھی رکھنا کہ جتنی کوشش ہو اتنا تو بندہ کرے نا. شاید حقوق اللہ بخشے جائیں, حقوق العباد تو نہیں بخشے جائیں گے. جتنے بچے ہمیں پیارے ہیں نا اتنے انہیں پیارے ہیں, جتنے اموال ہمیں پیارے ہیں نا اتنے انہیں پیارے ہیں. لیکن میرے دوستو ہمیں اپنی طاقت کے ساتھ آگے آنا چاہیے. یہ ہمارے ماشاءاللہ بھائی عثمان اور یہ ان کے ایک دو دوست یہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ مستقل یہ وزٹ کر کے آج دوسرا تیسرا دن آ رہے ہیں, اور اپنی طاقت کے مطابق یہ لوگ چل رہے ہیں, اور اپنی وسعت کے مطابق لوگوں کے ساتھ تعاون میں. ایک پانی کی باٹل لی نا تو مجھے بتا رہے تھے پتہ نہیں وہ 20 روپے کے لگ بھگ ان کو ملتی ہے, صرف اس خالی بوتل ہے اس میں پانی ڈال کے ان تک پہنچانا ہے. آج یہ حال ہے. تو جو اس طرح کے معاملات میں سختی کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے. اور یہ راشن اور کھانے کی ترتیبیں میں نے کہا پہلے آپ میرا حصہ لیں, اس کے بعد آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں یہ آپ کے اور میرے سامنے کا بندہ ہے, کوئی ایسی ویسی بات ہی نہیں ہے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں, ہمیں تعاون کرنا چاہیے. یہ جمعہ نماز کے بعد یہاں ہوں گے, انہیں فوراً جانا ہے. یہ پوری قریبی علاقوں میں ایک جگہ میں وہاں پر ان کے راشن پہنچا رہے ہیں. دو قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں, ایک وہ ہیں جو سرکاری کیمپس میں ان کو کھانا مل رہا ہے, لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو ذاتی طور پہ کسی کی کیا کہتے ہیں بالا خانے میں رہ رہے ہیں یا کسی کے دکانوں میں رہ رہے ہیں. اب 200 خاندان اگر کسی کے پاس آ جائے, ایک گھر والے کہاں کھانا دے سکتے ہیں؟ تو ان کے ساتھ ڈونیشن اور ان کے ساتھ تعاون کے لیے ہمیں ان کا ہاتھ بھی بڑھانا چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا بھی چاہیے. آپ لوگ ساتھ چلنا چاہیں تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں افرادی قوت اموالی قوت سے زیادہ چاہیے, تو کریں گے انشاءاللہ سارے حضرات. بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی, اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہمارے علاقے کو محفوظ فرمائے. رب کریم ہمارے اوپر رحمت کرم فضل کا معاملہ فرمائے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے, اس میں شہدائے محرم ہے. داماد حیدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کے شہید ہیں. 10 محرم کو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل خاندان جو اس وقت موجود تھا ان میں اکثریت کی شہادت ہے. ان کے طفیل بھی دعا مانگیں, رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائے. Like, share and subscribe to our channel and press bell icon to get notifications of our new videos.